بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق وخیر الخلائق بعد الانبیاء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ حضرات محترم، سیرت سید المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے دروس قرآنیہ کا سلسلہ اپنے عنوان کے اعتبار سے سن 5 ہجری کے حالات و واقعات تک پہنچ چکا ہے۔ اور گزشتہ درس قرآن میں ہم نے غزوہ بنی المصطلق کے مختصر حالات و واقعات بیان کیے ہیں اور سنے ہیں۔ اس غزوہ بنی المصطلق کی بیان کے اعتبار سے ایک ترتیب یہ ہے کہ کتب سیرت اور کتب احادیث میں اس غزوہ کے جنگی حالات کا تذکرہ مختصر ہے، لیکن اس مہم میں پیش آمدہ حالات کا تذکرہ زیادہ ہے۔
جنگی حالات کا تو ذکر اتنا ہے کہ بس مسلمان بن المصطلق کے علاقے میں پہنچے اور تھوڑی سی جنگجوئی کے بعد اللہ نے پورے علاقے کو مسلمانوں کے لیے فتح فرما دیا۔ لیکن اس میں بن المصطلق میں پہنچنے کے بعد اہم ترین واقعہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے اور ان کا امہات المؤمنین کے زمرے میں شامل ہونا ہے۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ دشمن کے گھر سے اللہ رب العزت نے ایک بابرکت اور باسعادت عورت کا انتخاب فرمایا اور قیامت تک کے لیے آنے والے مؤمنین کے لیے اللہ نے ان کو ماں بنا دیا۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ قیدیوں کی تقسیم میں یہ ایک صحابی قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جس کو عربی اصطلاح میں مکاتبت کہا جاتا ہے۔ ان کو انہوں نے اپنی مکاتبہ بنایا۔ اب مکاتبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے ادا کریں گی، جتنے پیسے ان کے آپس میں طے ہو گئے، اس کے بعد وہ ان کی غلام نہیں رہیں گی، کنیز نہیں رہیں گی اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی۔ اب جب ان پر پیسوں کا بوجھ ڈالا گیا کہ یہ پیسے دے کر آزاد ہو جائیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ ٹھیک ہے، ہماری آپ کے ساتھ دشمنی تھی، اختلاف تھا، لیکن اب تو آپ علاقہ فتح کر چکے ہیں اور ہم غلام اور باندیاں بن چکی ہیں۔ چونکہ میں یہاں کے سردار کی بیٹی ہوں اور مجھے آپ کے ایک شاگرد نے، آپ کے غلام نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، لیکن اس وقت تو ہم اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں اور آپ کے پاس وہ مال غنیمت کی شکل میں ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ رقم دے دیں، جس شکل میں صحیح، بطور قرض صحیح یا بطور معاونت صحیح، تو میں اس رقم کو ادا کر کے آزاد ہو سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں رقم تیری طرف سے ادا کر دیتا ہوں اور تو آزاد ہو جائے گی۔ رقم آپ نے ادا کر دی، وہ آزاد ہو گئیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشکش کی اور یہ انہوں نے نکاح کی، اس پیشکش کو قبول کیا مسلمان ہونے کے بعد۔ تو اس طرح یہ حبالہ نکاح میں آئیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی بابرکت ثابت ہوئیں کہ ان کے رسول اللہ کے حبالہ نکاح میں آنے کے بعد بن المصطلق کے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا۔ صحابہ نے کہا یہ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے سسرال ہوں اور ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہوں، یہ بات ہمیں کیسے زیب دیتی ہے کہ غلام ہوں اور ہمارے خدمتگار ہوں اور نسبت ان کی یہ ہو کہ وہ رسول اللہ کے سسرال میں سے ہیں، آپ کے سسرالی خاندان میں سے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت امرأۃ لہا تکریم کتکریم جویریہ، میں نے آج تک جویریہ جیسی بابرکت عورت دنیا میں نہیں دیکھی کہ ایک عورت کی وجہ سے پورے خاندان کے غلام آزاد ہو گئے۔ اور حضرت جویریہ یہ فرمایا کرتی تھیں کہ یہ نکاح کا واقعہ جو ہے یہ محض ایک یعنی حادثہ کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ بن المصطلق پر حملہ سے 3 راتیں پہلے مجھے خواب آیا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چاند ہے
اور وہ طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بدر میں آتا ہے، مدینہ میں آتا ہے، بدر میں آتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے بنی المصطلق میں آ جاتا ہے، پھر وہ میرے پہلو میں آ کے غائب ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں یہ خواب میں نے دیکھا اور میں اس پر سوچ و بچار کر رہی تھی کہ یہ کیسا چاند ہے کہ مدینہ میں آتا ہے، پھر بدر میں آتا ہے، پھر بنی المصطلق میں پہنچ جاتا ہے، پھر میرے پہلو میں آ کے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی یہ غور و فکر کر رہی تھی کہ تیسری رات یعنی تیسرا دن ہی ابھی تک آیا کہ بنی المصطلق کا غزوہ بھی ہو گیا، فتح بھی ہو گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ کے میں نکاح میں بھی آ گئی۔ اس لیے کہ یہ تشبیہ عام طور پر چاند کی تشبیہ انبیاء کے زمانے کے اندر جو ہے وہ نبوت کی طرف کنایا ہوتی ہے، اس کی تعبیر نبوت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح متعدد ازواج مطہرات جو ہیں ان کو اسی طرح کے خواب آئے۔ حضرت صفیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب یہودی کی بیٹی ہیں، وہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے اسی طرح ایک خواب آیا اور میں نے خامند کے سامنے ذکر کیا۔ جا رہے تھے بنو نذیر سے کوچ کر کے، علاقہ بدر ہو کے جا رہے تھے، راستے میں کسی جگہ پر پڑاؤ کیا اور میں نے خواب دیکھا، اور اس کے بعد میں نے خواب اپنے خامند کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک چاند اترتا ہے اور میرے پاس میرے فراش پہ میرے بستر پہ آتا ہے اور غائب ہوتا ہے۔ میں نے اپنے خامند کے سامنے جب یہ بات کی، وہ اہل کتاب کا عالم تھا، اس نے تعبیر بتانے کی بجائے زور سے تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ اور اتفاق کی بات یہ جب یہ ازواج مطہرات کے زمرے میں آئی تو اس کے بعد رسول اللہ نے سوال کیا کہ صفیہ یہ تیرے چہرے پر نشان کس قسم کا ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ نہ پوچھیں تو بہتر ہے، خواہ سن کے آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو آپ نے میں نہیں بتلانا پڑے گا کیا ہے؟ تو اس پر میں نے آپ کو بھی یہ بتلایا کہ رسول اللہ ہم نکلے ہوئے تھے، جلا وطن ہو چکے تھے، راستے میں مجھے خواب آیا اور میں نے خامند کو سنایا۔ اب میں اچھا تو نے جب خامند کو وہ خواب سنایا تو خامند نے کیا تعبیر بتلائی؟ عرض کہ رسول اللہ ایک تعبیر تو آپ کے سامنے ہے کہ اس نے چہرے پہ تپڑ مارا، اور دوسری بات اس نے اپنے زبان سے غصے میں اس کی زبان سے خود بخود نکل گیا، اتریدین زواجک بمحمد، کیا تو محمد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے مجھے چھوڑ کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ مطلب ہے تو مسلمان ہونا چاہتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ شادی چاہتی ہے؟ کہتے ہیں میرے تو وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی، البتہ اس کے تھپڑ مارنے کے بعد میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ جب اللہ نے موقع دیا تو میں اسلام بھی قبول کروں گی اور آپ کے ساتھ نکاح کی خواہش بھی ضرور کروں گی۔ یہ تو اللہ نے اسباب پورے کر دیے اور آپ کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ محض اتفاقات نہیں ہوا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بنائی ہوئی ایک ترتیب کے تحت ہیں۔ اسی طرح یہ چاند کے حوالے سے جب بات ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا اور آپ کی وفات سے پہلے دیکھا کہ ایک چاند ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو گیا۔ پھر اسی طرح دوسرا چاند آیا، وہ بھی میرے حجرے میں غائب ہو گیا، اور پھر تیسرا چاند آیا اور وہ بھی میرے حجرے میں غائب ہو گیا۔ جب یہ خواب آیا تو پھر میں نے اپنے باپ سے پوچھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضرت صدیق اکبر کئی اعتبار سے نیابت کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ خلیفہ ہیں اور رسول اللہ کے نائب ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ خواب کی تعبیر بتلانے میں بھی آپ عموماً خود نماز کے بعد بیٹھ کر لوگوں کو خواب کی تعبیر بتلاتے تھے۔ کسی کو خواب آیا تو آپ بتلاتے تھے تعبیر، اور کبھی کبھار اپنی جگہ پر حضرت صدیق کو آپ بٹھایا کرتے تھے کہ صدیق لوگوں کو خواب کی تعبیر بیان کرو۔ معلوم ہوتا کہ وہ بھی علم تعبیر میں بڑے ماہر تھے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میں نے یہ 3 چاند دیکھے ہیں، لیکن باپ نے جواب ہی کوئی نہیں دیا، خواب کی تعبیر نہیں بتلائی۔ ذہن میں آ گئی، دل میں بٹھا لی، لیکن خواب کی تعبیر بیان نہیں کی، اس لیے کہ جو تعبیر تھی اس کی جرت نہیں پیدا ہو رہی تھی بیان کرنے کی حضرت صدیق کو۔ اور وہ تعبیر کیا تھی؟ جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے حجرے میں وفات ہوئی اور وہیں تدفین ہوئی، جب تدفین کے بعد فارغ ہوئے اور حضرت عائشہ کے ساتھ ملاقات ہوئی رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
تو حضرت صدیق نے کہا کہ ھذا اول قمر من اقمارک یا عائشہ، روتے ہوئے کہا کہ عائشہ یہ تیرا پہلا چاند تھا جو تیرے حجرے میں آ کے دفن ہو گیا ہے۔ اب اگلی تعبیر جو ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں خود میری سمجھ میں آ گئی، لیکن وقت کا انتظار ہے۔ 2 سال گزرے تو حضرت صدیق کی وفات ہوئی اور وہ بھی اسی حجرے میں آ گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا جو خلافت کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اپنی خلافت کا وقت انہوں نے پورا کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اجازت چاہی، یعنی عین جس وقت وہ قریب المرگ تھے، کہا کہ حضرت عائشہ سے جا کر اجازت مانگو، یہ کہو کہ اگر اجازت ہو تو میں رسول اللہ کے ساتھ حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ کہتی ہیں جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑی ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھو عزت اور احترام کس طرح کرتے ہیں۔ قاصد کو کہا کہ یہ جا کر نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے، جا کر کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر یہ اجازت چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے حجرے میں دفن ہو جاؤں۔ کہتے ہیں امیر المؤمنین کہا تو وہ اس طرح نہ ہو کہ آرڈر سمجھ لیں اور اس کو ضروری سمجھ لیں، صرف درخواست کرنی ہے، آرڈر نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تیسرا چاند بھی یہیں دفن ہونا تھا، میں کون ہوتی ہوں درمیان میں رکاوٹ ڈالنے والی۔ اللہ۔ اسی طرح اس بن المصطلق کے واقعات میں راستے میں منافقین کی شرارتوں کا ذکر آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ انہوں نے مختلف قسم کی شرارتیں کی، اس بنیاد پہ آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ مہاجرین و انصار کو لڑانا چاہتے ہیں، لہذا قافلے کو جلدی چلایا جائے، عام معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلایا جائے۔ تو کہیں کسی جگہ پر قیام نہیں کرنا، اگر پانی کھانے پینے کی کسی چیز کی ضرورت ہے مختصر ضرورت پوری کرو نکلو، تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اور اللہ کی شان رسول اللہ کی یہ تدبیر بڑی کارگر ثابت ہوئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ آپس میں جو چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں اور مہاجرین و انصار کو لڑانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، وہ ساری کوششیں ختم ہو گئیں اور قافلہ تیزی سے نکلتے چلا گیا۔ لیکن ایک اور واقعہ اس میں، واقعہ افک جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی سفر میں پیش آیا۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا گیا، ظاہر بات ہے پڑاؤ مختصر ہوتے تھے، صحرا میں پڑاؤ کیا ہے، یعنی اس سفر میں مختصر ہوتے تھے، ویسے تو پڑاؤ اچھے خاصے وقت کے لیے ہوتے تھے کہ جس نے اپنی کوئی ضروریات پوری کرنی ہے وہ کر لے۔ تو ہر کسی نے اپنی اپنی جو ضروریات تھیں، کسی نے بیٹھ کے کھانا پینا ہے یا ہلکا پھلکا کچھ پکانا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے قضاء حاجت ہوئی تو میں اپنے کجاوے سے نکلی، اس زمانے میں یعنی اپنے خیمے سے نکل گئیں، ویسے عورتوں کے بیٹھنے کے لیے کجاوے ہوتے تھے جس کا ذکر ابھی بعد میں آتا ہے۔ فرماتی اپنی خیمے سے میں نکل گئی، جو عارضی طور پہ ایک پڑاؤ تھا، ہلکی سی جھونپڑی سی بنائی گئی تھی جس کو پھیلا لیا جاتا تھا پھر سمیٹ لیا جاتا تھا، اس میں سے نکلی اور قضاء حاجت کے لیے گئی اور دور نکل گئی۔ اب دور جانا قضاء حاجت کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک مستقل سنت ہے۔ جب کھلے علاقے میں قضاء حاجت کے لیے جانا ہو تو جتنا دور انسان جا سکے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا یذهب ابعد فی المذهب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ دور نکلتے تھے، اس لیے کہ خواجہ کا ایک غلبہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس میں سے بعض اوقات کبھی کچھ ناپسندیدہ آواز بھی نکل سکتی ہے اور اس قسم کے رائے کریہہ وغیرہ ہوتے ہیں تو دور نکل جائے انسان۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں عورت کو ویسے پردے کا حکم ہے، حالانکہ رات تقریباً صبح کے قریب کا وقت تھا اور تاریکی کا وقت تھا، لیکن کسی کو نظر نہ آئے دور نکل جائیں، دور گئیں اور وہاں اتفاق سے ایک ہار تھا ان کے پاس جو مانگ کے لائی تھی، مستعار تھا، وہ گر گیا اندھیرے میں۔ ایک مرتبہ واپس پہنچنے لگی، پھر دوبارہ چلی گئی ہار کو تلاش کرنے کے لیے۔ اب ہار تلاش کرتے کرتے کچھ مزید تاخیر ہو گئی، ادھر آپ نے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا، آپ نے فرمایا لشکر کو کہ چلو الرحیل نکلو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جن لوگوں نے کجاوا اٹھایا ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ پالان اور کجاوا جو ہے یعنی اونٹ کے اوپر باندھنے کے لیے، جس طرح آج کل یہ پالکیاں ہوتی ہیں بعض اوقات شادیوں کے موقع پر اس کو استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اور وہ پورا ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوتا تھا، اوپر پردہ ہوتا تھا، عورتوں کو اس کے اندر بٹھا کر پھر 2-4 آدمی اٹھا کر پھر اس کو اونٹ کے اوپر رکھتے تھے۔ اب ان کا قصور اس لیے نہیں ہے، فرماتی ہے کہ میرا اس کے اندر بیٹھنا نہ بیٹھنا بوجھ کے اعتبار سے برابر تھا،
کہ ہمارے ہاں خوراک کی فراوانی ویسے نہیں تھی، کھاتی بھی ہم کم تھیں، وجود بھی بہت مختصر ہوتے تھے۔ کجاوے میں بیٹھی ہوتی تو پھر بھی دو چار آدمیوں کو کیا محسوس ہونا کہ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی، نہ بیٹھی ہوئی تو پھر بھی کیا محسوس ہونا ہے، ان کو محسوس ہی نہ ہوا، انہوں نے سمجھا عائشہ اندر ہے، انہوں نے اٹھا کر کجاوے کے اوپر رکھ دیا اور نکل پڑے۔ اب فرماتی ہیں جس وقت میں واپس آئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ قافلے کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں، سارا قافلہ نکل چکا ہے۔ اب بڑی پریشانی ہوئی کہ پیچھے بھاگوں تو کیا کروں، قافلہ جب نکل چکا ہے تو اونٹوں کے ساتھ عورت کیسے بھاگ کے مل سکتی ہے پیچھے، یہ بھی ممکن نہیں۔ اب ذہن میں اور تدبیر نہیں آئی سوائے اس کے کہ بس یہیں بیٹھ جاؤں اور اللہ پہ چھوڑ دوں۔ اور کچھ بات یہ بھی ذہن میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر کی حسن ترتیب ہے نا، اس کے تحت کوئی نہ کوئی انتظام اس کا بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف معاملات میں ترتیبات ہیں نا، اگر انسان اس کا مشاہدہ کرے تو خدا کی قسم عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ نکلتے ہوئے آپ کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ قافلے کو لے کر اگر نکلنا ہے، آپ سب سے پہلے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو پہلے چابک دست اور جلدی کرنے والے اور تیز ہیں ان کو ساتھ لے کر آپ شہر سے باہر ایک جگہ پر پڑاؤ کر لیتے تھے، اور کچھ وقت یعنی بجائے اس کے کہ یہاں رہ کر ان دوسرے لوگوں کی تیاری کا انتظار کریں، وہاں اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات آ گئی کہ کوئی چیز تھی اٹھانے والی، وہاں سے آ کر اٹھا سکتا ہے، وہاں جا کر اپنی ہر چیز کو سنبھال لے گا۔ اور جو اندر شہر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جلدی تیار ہو جائیں گے کہ رسول اللہ تو نکل کے باہر چلے گئے اور ہم یہاں جہاں بیٹھے ہیں ابھی تک، وہ اپنا سامان سنبھال کے وہاں پہنچ جائیں گے۔ بڑے اچھے طریقے سے نکلنے کا انداز تھا۔ اسی طرح آپ جب قافلہ لے کر نکلتے تھے تو کچھ وقفے کے ساتھ کہ 2-4 گھنٹے کا وقفہ درمیان میں کم از کم پڑ جائے، ایک آدمی دور سے آپ چلا لیتے تھے کہ وہ آہستہ آہستہ الگ چلے، ایک یا دو آدمی، اور وہ اسی راستے سے چل کے جائیں جس راستے سے وہ قافلہ گزرا ہو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے پورے قافلے کے گزرنے کے نشانات زمین پر ہوتے ہیں، اور پھر طے شدہ بات بھی ہو کہ اس راستے سے ہم جائیں گے تو وہ اسی راستے سے گزرے۔ اور اس میں غرض یہ ہوتی تھی کسی کی اگر کوئی چیز گری پڑی وہاں پر مل جائے تو اس کو وہ سنبھال لے گا اور اس طرح نقصان سے بچ جائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بھائی یہی بات ذہن میں تھی اور میں وہاں پر ایک کپڑا لے کر بیٹھ گئی، چادر اوڑھ کر لپیٹ کر اپنے ساتھ، کسی چٹان وغیرہ کے ساتھ یا کسی پتھر کے ساتھ یا کسی جھاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت عائشہ فرماتی ہے میں وہاں پر بیٹھی ہوں انتظار میں۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں تھا کہ اور کچھ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ بھی عادت ہے کہ آپ اپنے یعنی ازواج مطہرات کے جو اونٹ ہیں، ہر ایک کا الگ الگ اونٹ ہے، ان کے حال کے تتبع کے لیے آپ پیچھے آیا کرتے ہیں، پھر ہر ایک کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کس طرح ہے، گزر رہی ہے، سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو یہ صرف ازواج مطہرات نہیں، آپ کا تو یہ معمول تھا کہ آپ کی نگاہ پورے لشکر پہ ہوتی تھی، کون تیز چل رہا ہے، کون سست چل رہا ہے، ہر کسی کے حالات کو آپ اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے، عام حالات میں بھی اور لشکر میں بطور خاص قافلے کے اندر، یعنی حال سے آگاہ رہنا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اقبال نے اسی قسم کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے، اگرچہ ہم پڑھ دیتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی اقبال کی، لیکن وہ بڑا دور کی بات کرتا ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز۔ اب یہ ایک واقعہ اسی سفر کا آپ کو بتلاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح رسول اللہ کی نگاہ بلند تھی اور کس طرح آپ کی جان پر سوز تھی اور کس طرح آپ کی سخن دل نواز تھی، زبان کس طرح آپ کی میٹھی تھی، اپنے ساتھیوں کا دل موہ لینے والی، سوچ کتنی دور کی تھی آپ کی، اور فکر کتنا تھا اپنے ساتھیوں کا۔ اسی سفر میں وقتی طور پر اس واقعے کو روک کے دوسرا واقعہ سناتے ہیں جو کہ اس کا تعلق بھی اکثر لوگوں کے نزدیک اسی واقعہ کے ساتھ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بڑی کمزور تھی، پیچھے رہ جاتی تھی۔ آپ آگے نکل گئے، پھر اس کے بعد اپنی اونٹنی کو آہستہ کیا اور پیچھے آ گئے۔ پیچھے آ کے جابر کو کہا کہ جابر ذرا جلدی چلاؤ، قافلہ نکل رہا ہے، پتہ نہیں پیچھے رہ جاؤ گے، خواہ پریشان رہو گے، ذرا تیز چلاؤ اس اونٹنی کو تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل رہو۔ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ کوشش تو کر رہا ہوں لیکن یہ اونٹنی کمزور ہے، آگے نہیں نکل رہی۔ آپ نے کہا چلو مزید کوشش کرو، پھر آپ آگے نکل گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گئے۔ جابر جلدی چلو، پھر پیچھے رہ رہے ہو۔ عرض کہ یا رسول اللہ کوشش کر رہا ہوں لیکن اونٹنی اس سے زیادہ چلتی نہیں۔
اور میں ٹھیک ہے، پھر دوبارہ پھر آ گئے آپ تیسری مرتبہ۔ جب تیسری مرتبہ آئے فرمایا اونٹنی چلتی کیوں نہیں ہے، یہ چابک میرے حوالے کرو۔ چابک حوالے کیا، آپ نے معمولی سے اس کو مس کیا، اس طرح زور سے مارا بھی نہیں، ہلکا سا ٹچ کیا، اب وہی اونٹنی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سب سے آگے نکل گئی۔ اور میں تم کہتے تھے اونٹنی چلتی نہیں ہے، یہ اونٹنی بڑی قیمتی ہے، دیکھو کتنی تیز رفتار ہو گئی، کتنا جلدی بھاگ رہی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اونٹنی کیسی تھی اور اب کس حال میں چل رہی ہے یہ آپ جانتے ہیں، بہرحال اللہ کا فضل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے اونٹنی آگے نکل گئی ہے۔ تو آپ نے اپنی اونٹنی دوڑا کے ساتھ شامل کی اور اس کے بعد آپ نے اس اونٹنی کے متعلق پہلے سوال کیا کہ دیکھو جی اعلیٰ نسل کی ہے، عمدہ ہے۔ حضرت جابر مسکرا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ خواہ تعریف کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ پہلے نہیں تھی اب ہو گئی ہے، البتہ اب تیز ہو گئی ہے۔ اور میں نہیں اچھی نسل کی ہے، بتلاؤ اگر میں خریدوں تو کتنے میں دو گے مجھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ بات پوچھتے کیوں ہیں، آپ لے لیں۔ آپ کے فرمایا کہ نہیں میں تو خریدوں گا، قیمت بتلاؤ۔ اب ان کے ذہن میں بھی آئی کہ رسول اللہ دینا چاہتے ہیں تو یقیناً مانگنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، جب آپ خود کہہ رہے ہیں، حکماً کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اچھا خاصا ریٹ مانگ لیا، مثلاً 500 درہم مانگ لیے، حالانکہ 20-25 درہم میں اونٹنی آتی تھی اس وقت۔ 500 درہم آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے 500 درہم تجھے مل جائیں گے، اس وقت نہیں مدینہ میں جا کے ملیں گے۔ اب وہ اونٹنی سے اترنے لگے، فرمایا کہ دیکھو اب آخر ظاہر ہے مدینہ تک پہنچنا ہے، اونٹنی پہ سفر نہیں کرو گے تو مدینہ کیسے پہنچو گے؟ سفر کرو ابھی تک، مدینہ جائیں گے پھر دیکھ لیں گے۔ پھر آپ نے اس کے بعد دوسرا حال احوال پوچھا کہ شادی کی ہے یا نہیں کی؟ یا رسول اللہ شادی کی ہے۔ کب کی ہے؟ ابھی کی ہے، بن المصطلق پر آنے سے کچھ تھوڑا سا پہلے۔ آپ نے میں کہ اچھا عورت بڑی عمر کی ہے یا جوان ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ بڑی عمر کی ہے۔ میں کیوں جوان عورت سے کیوں نہیں کی شادی؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور بہنیں ہیں جوان، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ان کی کوئی تربیت کرنے والی ہو، ان جیسی نہ ہو، ان کی نگرانی کر سکے، ان کی تربیت کر سکے تاکہ یہ بھی اپنا مستقبل اچھا بنا سکیں۔ اور میں کہا پھر ٹھیک ہے، آپ نے دعا دے دی، اور اس طرح گپ شپ میں ایک وقت کٹ گیا، اور پھر مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد آپ نے 500 درہم دیے اور اونٹنی بھی آپ نے ہبہ کر دی حضرت جابر کو۔ اب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت جابر کے پاس اونٹنی اور ان کے ظاہری حالات، اس کا مشاہدہ، آپ کے دل میں یہ بات آئی اور دور کی بات آئی کہ جابر بڑا غیور انسان ہے، غیرت مند انسان ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس کے گھر میں فاقے ہیں، اس کو مالی اعتبار سے تنگی ہے، اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، اس لیے گھر کے حالات بھی پوچھ رہے ہیں، شادی کا بھی پوچھ رہے ہیں، اونٹنی کے متعلق بھی سوال کر رہے ہیں، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ غیور اتنا ہے کہ اپنی اس طلب کا اظہار نہیں کر سکتا۔ آپ نے طریقے کے ساتھ اس کی عزت نفس کو بھی مد نظر رکھا اور طریقے کے ساتھ 500 درہم کی آپ نے مدد بھی کر دی۔ اللہ، یہ ہے نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ آتے ہیں پیچھے اور باقی سب سواریوں سے، بالخصوص ازواج مطہرات وہ تو آپ کی گھر والی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، تو آپ آئیں گے دیکھیں گے کہ عائشہ اس کجاوے کے اندر نہیں ہے، تو یقیناً پھر آپ بھی کوئی انتظام فرمائیں گے۔ اگر میں یہاں سے بھاگوں تو پھر بھٹک جاؤں، پھر اس کا حل ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اور یقیناً اچھا فیصلہ کیا حضرت عائشہ نے، وہاں بیٹھ گئیں۔ اب فرماتی ہیں کہ کچھ وقت گزرا اور اس کے بعد صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ گئے۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ اسی راستے سے گزرنا ہے جس راستے سے قافلہ گزرے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی سایہ ہے، پھر قریب آئے تو محسوس ہوا انسان ہے، پھر جب اوپر پہنچے تو حضرت عائشہ چونکہ نیند میں تھیں، سوئی ہوئی تھی، وہاں پر چہرہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ الفاظ بولے، حضرت عائشہ کی کانوں تک آواز پہنچی تو جاگ گئی اور جلدی سے پردہ کر لیا۔ اب انہوں نے اس لیے پہچان لیا کہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا، اور خود حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں، انہوں نے اس لیے پہچانا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اب اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ شریعت میں چہرے کا بھی پردہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جہاں بھی پردے کی بات ہوتی ہے وہاں صرف سطر مراد ہوتا ہے، جی پردہ مراد نہیں ہوتا، یہ چہرے کا پردہ مولویوں نے نکال لیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی اپنی روایت، اور خود وہ بیان کرتی ہیں سارے واقعہ کو۔ فرماتی ہے کہ پردے کا حکم جب نازل ہوا اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے مجھے پہچان لیا، اور انہوں نے انا للہ کہا۔
اس کے بعد پھر سمجھ آ گئی کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں، انہوں نے اپنا اونٹ کھڑا کر دیا اور ایک طرف ہو گئے پشت کھڑی کر کے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے ان جیسا امین اور کریم انسان دنیا میں نہیں دیکھا، اللہ اللہ، کہ پورا سفر جو انہوں نے وہاں سے جہاں سے انہوں نے مجھے اونٹ پہ بٹھایا اور پھر اس کی لگام بہار پکڑ کے آگے چلتے رہے مدینہ طیبہ تک، پورے سفر میں میں نے ان کی زبان سے انا للہ کے علاوہ اور کوئی کلمہ ہی نہیں سنا ان کی زبان سے، اور ایک مرتبہ بھی انہوں نے میری طرف رخ نہیں کیا۔ جب ایک مرتبہ مجھے پہچان لیا تو اس کے بعد مسلسل مدینہ طیبہ پہنچنے تک ان کی میری طرف پشت ہی پشت رہی صرف، یعنی اتنے امین انسان تھے، اتنے حیادار تھے، اتنے ایماندار انسان تھے، اللہ اللہ۔ پھر مدینہ طیبہ جب پہنچے تو ظاہر بات ہے کہ سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے ہلکی پھلکی تھکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے، پھر ٹولیاں بنتی ہیں اور سفر کے حالات پہ تبصرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر شیطانی کا موقع مل گیا عبداللہ ابن ابی کو۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، بنو خزرج سے تعلق رکھتا ہے، اس نے ایک ٹولی میں بیٹھ کر یہ بات کر دی، اچانک چھوڑ دی ایسے اس نے، واللہ ما نجا منہا وما نجت منہ، خدا کی قسم یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نوجوان مرد اور نوجوان عورت اور اتنے میلوں کا سفر ہو اور ایک دوسرے سے محفوظ رہ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ یہ کر کے آئے ہیں علیہ باللہ۔ پہلے تو اس نے گول مول سی بات کر دی لیکن سننے والے جو تھے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اس کو پر لگانا شروع کر دی۔ ابتدا اور شرارت تو اسی کی تھی، لیکن بعد میں بعض سادہ لو مسلمان جو ہیں ان تک جب بات پہنچی تو ان سے بات آگے نقل ہونے میں الفاظ کی وہ احتیاط نہ ہو سکی جو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اول تو نقل ہی نہیں کرنے تھے نا، لیکن یہ تو خبیث بڑا تیز آدمی تھا، اس نے اس قسم کے الفاظ بولے گول مول کے اس میں تعویل ہو سکے۔ لیکن جب بات آگے نقل ہوتی ہے، پھر اس سے آگے نقل ہوتی ہے، پھر اس سے آگے نقل ہوتی ہے، تو پھر تو بالکل اس طرح بن جاتی ہے جس طریقے سے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کوئی واقعتاً کوئی بات ہو چکی اور واقعہ بن گیا ہو۔ اس بنیاد پہ کئی سادہ لو مسلمانوں کو بھی سخت تنبیہ کی گئی کہ تم نے اس طرح کیوں کیا۔ اب منافقین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے تو ویسے یہ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت ہو تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے محفوظ رہ جائیں، ہم نے کوئی یقینی بات تو نہیں کی تھی، اس لیے وہ تو بچ گئے۔ لیکن بہرحال ایک الزام تھا، اور اس کو پھر حضرت عائشہ خود طوفان سے تعبیر کرتی ہیں کہ معمولی بات نہیں تھی، مدینہ طیبہ میں ہلچل مچ گئی، طوفان برپا ہو گیا۔ جو مخلصین تھے وہ رو رہے ہیں، کڑ رہے ہیں اندر اندر کہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، اور جو منافقین ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، شیطانیاں کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ آپ کو بھی باقاعدہ آپ کی طبیعت پہ سکوت طاری ہو گیا، خاموش ہو گیا آپ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو اتفاق سے جا کر بیمار ہو گئی، اور مجھے باہر کے حالات کا علم بھی کوئی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے انداز تکلم میں مجھے تبدیلی محسوس ہو گئی۔ پہلے آپ آتے تھے، کوئی ہنسی کی بات ہو جاتی تھی، میرا نام بھی لیتے تھے، نام لے کر پکارتے تھے، اب جب آئے اندر تو صرف تیمارداری کرنے والی جو عورتیں ہیں نا جو اوپر نگہداشت کر رہی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیف تیکم، مریضہ کا حال کیا ہے بھائی؟ یہ نہیں کہا کہ عائشہ کا کیا حال ہے، یا خود مجھے آ کر نہیں پوچھتے کہ عائشہ کیسی ہو، نہیں پوچھتے، کیف تیکم، بس اس میں اشارہ ذکر کر دیتے ہیں اس کا حال کیا ہے جی، کیا حال ہے اس کا۔ اب جواب میں بتلایا جاتا ہے کہ کچھ بہتر ہیں، یہ ہے وہ ہے، پھر آپ واپس چلے جاتے تھے، اس سے زائد بات کوئی نہیں ہوتی تھی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ بس اندر یہ انداز جو تھا نا وہ دل کے اندر کچھ اتار چڑھاؤ پیدا کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے کہ رسول اللہ کھل کے بات کیوں نہیں کرتے میرے ساتھ، ناراض ہیں یا بیماری کا خیال ہے، لیکن اپنے آپ کو مطمئن کر رہی تھی کہ بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو میں بھی ہنسی کی مذاق کی باتیں کروں گی تو رسول اللہ کی طبیعت کھل جائے گی، ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو۔ لیکن ایک دن نکلی قضاء حاجت کے لیے، اور پھر فرماتی ہیں چونکہ اس زمانے میں ہم لوگ اپنے گھروں میں بیت الخلاء نہیں بنایا کرتے تھے، اس لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، تو باہر گئیں ام مستہ میرے ساتھ جا رہی ہیں، راستے میں ان کا پلو اپنے پاؤں کے ساتھ الجھا اور اس کی وجہ سے وہ گر گئیں اور کہنے لگی تائسا مستہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا کہ اما تعلمین ماذا تقولین، پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو، اپنی زبان سے کیا نکال رہی ہو؟ انہوں نے کہا کیا نکال رہی ہوں، مستہ ہی کو تو کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا مستہ کے متعلق تمہیں پتہ ہے؟
کہ وہ مستہ جو ہے آخر تیرا بیٹا ہے اور وہ تو بدر میں شریک ہوا ہے، بدری صحابی ہے۔ اتسبین رجلا وقد شہد بدرن، ایسے شخص کو چلو بیٹا ہونے کا لحاظ نہ کرو، یہ تو دیکھو بدری صحابی اور اس کو تم گالی دے رہی ہو، اس کے لیے بد دعا کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتی مستہ کے متعلق؟ میں نے کہا میں تو جانتی ہوں، اتنا جانتی ہوں کہ اگر اللہ کے رسول کا غلام ہے، یہ جانتی ہوں کہ بدری صحابی ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں اس سے معلوم ہوتا ہے اور حالات کا پتہ نہیں۔ پھر انہوں نے پوری تفصیل مجھے بتلائی اور یہ کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی اپنی غلطی کی بنیاد پر یعنی اس قسم کے کلمات زبان سے نکال بیٹھا ہے اور نکالنے والوں میں شامل ہو گیا ہے زبان سے۔ کہتے ہیں بڑی مجھے پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مجھے تو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ میں واپس آئی اور میں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ سے بات کروں تو کس طرح بات کروں میں، جب آپ کھلتے ہی نہیں ہے تو میں بات کس طرح کروں۔ چلو تھوڑا سا آغاز کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ بات آگے چل نکلے۔ میں پوچھوں گی رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت ہے، تو آپ پوچھیں کہ تو گھر کیوں جانا چاہتی ہے، تو پھر میں یہ بات کر دوں گی اور پھر بات آگے نکل پڑے گی۔ کہتی ہیں جب رسول اللہ آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک کام ہے آپ سے، آپ تو مختصر بات کر کے چلے جایا کرتے تھے پوچھ کے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج ایک کام ہے آپ سے۔ فرمایا کہ بولو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اپنے والدین کے گھر میں جانے دیتے ہیں، اجازت ہے؟ آپ نے میں چلی جاؤ بے شک، دوسری بات ہی کوئی نہیں کی آپ نے۔ آپ پھر نکل گئے۔ اب کہتی ہیں میں نے والدین تو میرے پاس آیا کرتے تھے حال پوچھنے کے لیے، کیونکہ گھر بھی ایک یعنی شہر بھی ایک تھا، محلہ بھی ایک تھا، لیکن کبھی انہوں نے میرے سامنے بات نہیں کی۔ تو میں اپنے باپ کے گھر میں گئی اور وہاں جا کر میں نے کہا کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور تم نے مجھے بتلایا تک نہیں۔ روزانہ ملاقات ہوتی ہے، ماں نے کہا بیٹا کیا بتلائیں آپ کو، ہمارے اندر ہمت ہی نہیں پڑتی کہ ہم تیرے ساتھ اس عنوان پہ بات کر سکیں۔ باپ نے بھی یہی بات کر دی۔ تو میں نے کہا چلو میرا اللہ وارث ہے، میں مکان کے اوپر جو دوسرا کمرہ تھا کچا کمرہ، اس کے اوپر جا کر میں ایک چارپائی پڑی تھی پرانی تھی، اس کے اوپر لیٹ گئی اور پھر میرے شب و روز وہیں پہ گزرنے لگے۔ اترتی ہوں مصلے پہ چڑھتی ہوں، پھر وہاں لیٹ جاتی ہوں، دن میں کو بھی رونا، رات کو بھی رونا، اور نیند کا نام و نشان بھی نہیں۔ اور فرماتی اس طرح میں رویا کرتی تھی کہ کبھی کبھی اب سوچتی ہوں کہ ڈر لگتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ پگھل کر آنسو بن کر میرا جگر جو ہے وہ آنکھوں کے راستے سے باہر کیوں نہیں نکل گیا۔ اتنا میں روئی، مسلسل روتی رہتی تھی۔ کافی سارے دن گزر گئے اور پھر میرے اس رونے دھونے کو والدین نے دیکھا، وہ بھی رونے دھونے میں لگ گئے، والد بھی رو رہے ہیں، والدہ بھی رو رہی ہیں۔ اسی طرح کافی دن گزرے، پھر ایک دن رسول اللہ تشریف لائے، لیکن اس سے پہلے خود آپ کے ساتھ کیا بیتی، آپ مسلسل پریشان۔ ایک دن آپ نے مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو جمع کیا اور خطبہ کے لیے آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا ان الناس یؤذوننی فی اہلی واللہ ما اری فیہم الا خیرا، کہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بعض لوگ مجھے اپنے گھر والوں کے معاملے میں اذیت دے رہے ہیں، اور خدا کی قسم میں تو اپنے گھر والوں میں سوائے خیر کے اور کوئی بات نہیں پاتا ہوں۔ جب یہ بات کی تو اسید ابن حضیر اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اوس کے سردار تھے۔ ان کا یا رسول اللہ ان کان من الاوس، جس آدمی کی طرف آپ کا اشارہ ہے اگر وہ اوس سے تعلق رکھتا ہو تو آپ حکم کریں، اس کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آپ زبان سے نکالیں اس آدمی کا نام، اور اگر وہ اوس سے نہیں خزرج سے ہے تو پھر یہ خزرج کے جو سردار ہیں سعد ابن عبادہ، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کوئی کارروائی کریں اس حوالے سے۔ سعد ابن عبادہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے اسید ابن حضیر کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ بنو خزرج سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے تم یہ نام لے رہے ہو نا، اگر وہ اوس سے ہوتا تو پھر تم اس قسم کی بات کرتے، میں مانتا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم پھر بھی بات کرتے، تم نہیں کرو گے۔ اس قسم کی باتیں کرتے کرتے آپس میں ہلکی پھلکی تو تکار شروع ہوئی، تو آپ نے ناراضگی محسوس کی اور آپ ممبر سے اترے۔ اب صحابوں کو پریشانی لائق ہوگی کہ آپ کو ناراض کر بیٹھے، اب چلے گئے گھر کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوسری مجلس اسی طرح ہوئی۔ اس مجلس میں آپ نے حضرت اسامہ ابن زید کو مخاطب کیا، فرمایا اسامہ دیکھو میرے گھر میں پلے بڑے ہو تم، اس لیے کہ زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں، اور زید ابن حارثہ رسول اللہ کے متبنہ تھے، اور یہ اسامہ ابن زید ان کے بیٹے ہیں، تم میرے گھر میں پلے بڑے ہو، بتلاؤ عائشہ کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟
انہوں نے کہا واللہ ما رأیت فیہا الا خیرا، یا رسول اللہ میں کتنی مرتبہ آپ کے گھر میں آیا گیا ہوں، بچپن میرا وہاں گزرا ہے، خدا کی قسم مجھے بھلائی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی سے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتلائیں اس کے متعلق میں کیا کروں۔ اب حضرت علی نے یہ سمجھا شاید کہ آپ مشورہ کر رہے ہیں کہ عائشہ کے متعلق میں کیا کروں۔ بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے، اسی بنیاد پر حضرت عائشہ اور حضرت علی کی ناراضگی بھی ہوئی کچھ دن کے لیے۔ حضرت عائشہ اپنی جگہ پہ حق پر تھیں اور حضرت علی اپنی جگہ پر حق پر تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی کس طرح ہو جاتا ہے کہ دو فریق حق پر ہوں، یہ بھی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا کیا جائے، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ اس حد تک معاملہ بڑھ چکا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ دیکھیں، ایک عورت کی وجہ سے اس لیے آپ پریشان ہیں کہ بیوی کی کمی ہو جائے گی، تو بیویوں کی کیا کمی ہے، اللہ نے بھی اجازت دے رکھی ہے، اور مسلمان آپ پر اپنی بچیوں کو نچھاور کرنے میں اعزاز اور فخر محسوس کرتے ہیں، آپ شادی کر لیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اگر آپ تحقیق چاہتے ہیں، اب یہ الفاظ بھی حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میرے اندر اور کوئی غرض نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں رسول اللہ کی طبیعت پر بوجھ کو ہلکا کر سکوں۔ یہ الفاظ میں نے اس لیے بولے تھے، اور انسان بول سکتا ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور وہ خود حضرت رسول اللہ کے متبنہ بھی ہیں۔ حضرت علی ان کی 3 نسبتیں ہیں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سگے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، متبنہ بھی ہیں رسول اللہ کے۔ آپ نے پالا ہے ان کو، حضرت علی کو، تو انہوں نے مشورہ دیا، اور یہ مشورہ ہو سکتا ہے اس قسم کا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحقیق بجائے اس کے کہ مردوں سے تحقیق کریں، عورت ہے عورتوں سے تحقیق کی جائے، اور عورتوں میں سے تحقیق کرنے کے لیے آپ ان کی خادمہ سے پوچھ لیں، بریرہ سے، اس لیے کہ خادم سے تو کوئی بات مخفی نہیں ہوا کرتی نا، ہر وقت ساتھ رہتا ہے خادم، اس سے آپ پوچھ لیں، وہ جو کچھ بتلائے تو اس کے مطابق۔ آپ نے حضرت علی کو اس معاملے میں تفتیشی مقرر کر دیا۔ یہ تفتیشی کے الفاظ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آگے آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ نے حضرت علی کو تفتیشی مقرر کر دیا کہ آپ بریرہ سے تفتیش کریں۔ اب جب بریرہ کو بلوایا گیا، بریرہ سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ تو نے عائشہ کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، کبھی کوئی اس میں خامی تو نہیں دیکھی؟ اور وہ بھی خادمہ تھی، سادی عورت تھی، انہوں نے سمجھا کہ شاید خامی سے مراد کوئی سستی کسی قسم کی، اس طرف تو ان کا ذہن ہی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا اتنی بات ہے کہ آٹا گوندھ کے بعض اوقات بے خبر ہو کے چلی جاتی ہے اور بکریاں کھا جاتی ہیں، لیکن یہ کیا ہے، بچی ہے، اتنی عمر نہیں ہے نا، کم عمر ہے، آہستہ آہستہ انسان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عائشہ تو عائشہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ الفاظ میں حضرت علی نے کہا میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ جو مدینے میں باتیں ہو رہی ہیں عائشہ کے متعلق، اس کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ بریرہ جذبات میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، عائشہ میں کوئی عیب نہیں ہے اس قسم کا، اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے تو بالکل بکواس کر رہا ہے۔ اب جب یہ الفاظ بولے تو حضرت علی نے کہا دیکھو سوچ کے بات کرو، تو ایک کنیز ہے، اور اگر میں تفتیش کرنے پہ آؤں تو ہو سکتا ہے تیری چمڑی بھی ادھیڑ دوں۔ اب یہ تو دھمکی تھی نا، تفتیش کرنے والا بعض اوقات اس انداز میں بات حق تک پہنچنے کے لیے سخت بات بھی کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے میں تیری چمڑی بھی ادھیڑ دوں۔ انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو بات میرے دل کے اندر ہے میری زبان پر بھی وہی بات۔ انہوں نے کہا پھر بات سچی ثابت ہو گئی، اب یقیناً عائشہ کے اندر کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ جا کر کہا یا رسول اللہ میں نے تفتیش پورے طریقے سے کر لی ہے، عائشہ میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ، اب دیکھو حضرت علی نے کوئی غلط تو نہیں کیا نا، رسول اللہ کی ڈیوٹی تھی اور وہ ادا کی ایک طریقے سے۔ لیکن حضرت عائشہ اپنی جگہ پہ برحق، وہ فرماتی ہیں دیکھو رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ دوسری شادی کر لو، اور شادی کر لو عائشہ کے بعد، تو گویا کہ یہ اشارہ ہوا نا کہ عائشہ کو چھوڑ دو۔ اس وقت جو پریشانی کی کیفیت تھی، اگر رسول اللہ مجھے طلاق دے دیتے تو پھر میرا کیا بنتا؟ اور پھر بریرہ کے ساتھ جو اس طرح سختی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، بیٹا ہے نا میرا، بیٹا بھی کبھی ماں کے متعلق اس قسم کی تفتیش کیا کرتا ہے، جو کچھ بھی ہو علی میرا تو بیٹا ہے نا۔ اور بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، عائشہ کے بھی بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں اس لیے کہ حضرت علی کے خاندان سے ہیں نا، سید زادے ہیں آپ کا خاندان وہ ہے۔ اگر آپ موجود ہوتے اور حضرت عائشہ اور علی کا جھگڑا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟
کہتے ہیں کہ عائشہ صرف میری ماں نہیں ہے، میرے باپ علی کی بھی ماں ہے نا، میں انگلی سے پکڑ کر علی کو کہتا کہ ابا جان بیٹے اپنی ماں سے نہیں لڑا کرتے، میں انگلی پکڑ کے ان کے حوالے کر دیتا۔ اللہ اللہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی نے تو رسول اللہ کے حکم پر عمل کیا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ اس بات کو ذرا محسوس کر گئیں کہ اس طرح تفتیش اس باندی سے کی جا رہی ہے، اور باندی ہے اگر وہ کوئی ایسی ویسی بات زبان سے نکال دیتی اور اس کا کوئی انجام خطرناک ہو جاتا، لیکن بعد میں پھر یہ رنجش جو ہے ان کی ختم ہو گئی آپس کے اندر۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو بلوایا رضی اللہ تعالی عنہ، عمر تو عمر ہے نا، آپ نے حضرت عمر کو بلوایا، فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ عرض کی یا رسول اللہ اول تو بات آپ کے خاندان کی ہے، اگر آپ کے خاندان کی حد تک رہے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ مجھ سے خواہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ فرمایا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں کچھ آپ سے سوال کر لوں تو آپ محسوس تو نہیں کریں گے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ هل انت تزوجت بعائشۃ ام اللہ زوجک بہا؟ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ نے عائشہ سے خود نکاح کیا اپنی مرضی سے یا اللہ نے آپ کا نکاح حضرت عائشہ سے کروایا؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ زوجنی، اللہ نے میرا نکاح کروایا ہے۔ مجھے تو اللہ رب العزت نے خواب میں باقاعدہ تصویر دکھائی، شکل دکھائی حضرت عائشہ کی، جبریل ایک تصویر لے کے آیا، ایک ریشمی لحاف کے اندر لپٹی ہوئی ایک شکل تھی، اور انہوں نے کھولا تو حضرت عائشہ کا چہرہ تھا، اور یہ کہا گیا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آپ کی بیوی ہوگی۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے آپ کے نکاح میں دی اور اللہ کو اپنے نبی کے لیے کوئی اچھی بیوی نہیں ملی، یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی کہنے والی ہے، یہ تو دو اور دو چار والا معاملہ ہے۔ فیصلہ اللہ کا ہو تو اللہ کا انتخاب غلط ہو گیا خدا نہ خواستہ، ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کو چننے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے وجود مبارک پر کبھی یہ گندی مکھی بیٹھی؟ آپ نے کہا نہیں، یہ مکھی تو میرے وجود پر نہیں بیٹھتی، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے اس سے۔ اور حدیث میں آتا کان لا ینزل علیہ ذباب، آپ کے وجود پر کوئی مکھی گندی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ فرمایا کہ جو ذات آپ کے وجود مبارک پر ایک گندی مکھی کو برداشت نہیں کرتی، آپ کے بستر پر گندی عورت کو برداشت کر لے گا؟ یہ بھی کوئی معاملہ اس طرح سمجھنے والا؟ یہ ساری سازش ہے منافقین کی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ بولے انہوں نے، اور تلوار نکال دی کہ اب ان کا فیصلہ میری یہ تلوار کرے گی۔ فسرّی عن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ جو ہے وہ بالکل کھل اٹھا، چہرے پر پریشانی کے آثار غائب ہو گئے۔ فرمایا کہ جزاک اللہ ابن الخطاب، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری پریشانی ختم کر دی۔ اب دیکھو اللہ نے کس طرح تائید کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قرآن پاک کی 2 آیات حضرت عمر کی تائید میں ہے اس مسئلے کے اندر۔ ایک آیت لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ فرمایا کہ تمہیں جب تنبیہ کی جا رہی ہے کہ چند سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، فرمایا کہ تمہیں اس طرح توفیق نہیں ہوئی کہ جب تم نے بات سنی تو سنتے ہی کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ تائید ہو رہی ہے حضرت عمر کی کہ جس طرح عمر نے یہ کہا تمہیں بھی یہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ۔ اور دوسری بات جو حضرت عمر نے کی کہ مکھی آپ کے وجود پہ بیٹھتی ہے، نہیں، مکھی خبیث چیز ہے نا، گندی چیز ہے۔ تو قرآن نے آیت اتار دی، فیصلے تو پہلے اللہ کی طرف سے ہو چکے ہیں، قرآن تو روز ازل سے لکھا جا چکا ہے، لیکن اللہ نے ایک وقت میں نازل کیا تو حضرت عمر کی شان کو بڑھانا بھی مقصود ہے ساتھ ساتھ۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ فرمایا کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، جو یہ منافقین بکواس کر رہے ہیں، رسول اللہ کا خاندان اس سے مکمل مبرہ اور پاک ہے۔ اللہ۔ تو یہ تائید اللہ کی طرف سے ہوئی، لیکن یہ تائید کیسے ہوئی، کب ہوئی؟ رسول اللہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں جا کر حضرت عائشہ بالکل
یعنی رنگ پیلا ہو چکا ہے، رو رو کر یعنی چہرے پر نشانات آنسوؤں کے پڑ چکے ہیں، اور اتنے دنوں کی بے خوابی ظاہر ہے، آنکھیں سوج چکی ہیں۔ آپ نے جب جا کر حال پوچھا اور اس کے بعد آپ نے پہلا سوال یہ کیا، ابھی تک یہ قرآن پاک کی آیات تو نہیں اتری تھی، آپ نے پوچھا کہ عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفری، اگر گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے بتقاضۂ بشریت بالفرض، استغفار کرو اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا۔ اگر کچھ اپنی صفائی میں کہنا چاہتی ہے تو بولو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے اتنے دن تک رسول اللہ کی بے التفاتی، پھر اتنے دن تک آپ کا میرے پاس پوچھنے کے لیے نہ آنا، پھر پوچھنے کے لیے آنا اور یہ کہنا کہ اگر گناہ ہو گیا ہے۔ اب یہ بات تو میرے اوپر بھی بڑی بوجھ اور پہاڑ بن کے گری، آخر میں بھی قریشیہ تھی نا، تو میں بھی جذبات میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بول دوں تو کہو گے سچی ہے، اپنے ذمہ الزام لے لوں، جو کام میں نے نہیں کیا اگر میں کہہ دوں تو سارا زمانہ کہے گا کہ سچ بول رہی ہے، اور اگر میں سچ کہوں تو کس کو میں یقین دلواؤں؟ میرے ماں باپ آپ کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں میری اس بات کا، اور مجھے تسلی دینے کے لیے اور کوئی موجود نہیں ہے، میں آپ کو کس بات کی صفائیاں دوں؟ اگر میں صفائی دوں گی تو کیا میری صفائی پہ اعتماد کر لیا جائے گا؟ بس میرا حال تو وہ ہے جو کہ ابو یوسف کا حال تھا۔ فرماتی ہیں غم کی وجہ سے حضرت یعقوب کا نام بھی مجھے بھول گیا۔ میں نے کہا یوسف کے باپ کا جو حال تھا میرا حال بھی وہ ہو چکا ہے، اور میری زبان پہ بھی وہی الفاظ ہیں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ مددگار ہے، اللہ مدد کرے گا۔ فرماتی ہیں دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا نا، اتنی بات کا تو مجھے یقین تھا کہ آزمائش ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹل جائے گی، لیکن اس کے تصورات مختلف تھے۔ کبھی ذہن میں آتا تھا کہ رسول اللہ کو خواب میں بتلا دیا جائے گا، کبھی ذہن میں آتا تھا کہ جبریل آئے گا اور محض یہ آ کر کہے گا کہ عائشہ پاک دامن ہے، آپ اس کے متعلق پریشانی نہ لیں۔ کبھی ذہن میں یہ آتا تھا کہ صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بیٹھ جائے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کہ تحقیقات کرو، تحقیق کے بعد مجھے بری قرار دے دیا جائے گا۔ اتنی بات ذہن میں آتی تھی۔ فرماتی ہے کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں، مجھے اس بات کا پہلے کوئی یقین نہیں تھا، اتنی خوش قسمتی کہ اللہ نے قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل کر دی میری برات میں۔ فرماتی ہے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بس رسول اللہ کے چہرے پر تغیرات شروع ہو گئے جو وحی کی صورت میں ہوتے تھے، اور آپ نے اپنے چہرہ مبارک کو چادر سے ڈھانپ دیا اور چہرے پہ تبدیلی آئی۔ اب میں مطمئن ہونے لگی، وہی آ رہی ہے نا، اب مجھے میری تمام تر امید کا مرکز وہی تھی کہ وہی آ جائے گی، اب میری توجہ اسی طرح ہے کہ وہی آ رہی ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ میں ذرا مطمئن ہوئی، لیکن میں نے اپنے والد اور والدہ کو دیکھا کہ وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوتا ہے، پتہ نہیں، کب کبھی ان کے وجود پہ طاری ہے۔ لیکن جس وقت آپ نے وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد اپنے چہرے سے چادر اٹھائی، فرماتی ہیں اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ بادلوں کی اونٹ سے 14ویں کا چاند ابھر آیا ہو، اللہ، اس طرح آپ کا چہرہ تمتما رہا ہے، اور بالکل ایک چمکتے ہوئے چاند کی طرح آپ کا چہرہ نظر آیا۔ آپ نے کہا کہ ابشری یا عائشہ ان اللہ براک من السماء، عائشہ خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تجھے، اللہ رب العزت نے تجھے آسمان سے بری قرار دے دیا ہے، تیری برات نازل کر دی ہے، اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ الفاظ بولے تو باپ بھی جذبات میں آ گئے، جس طرح خوشی میں انسان یکدم مچلتا ہے۔ باپ نے کہا کہ اشکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عائشہ اشکری، رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو ابا جان، رسول اللہ کا شکریہ ادا کروں اس معاملے میں کہ جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میرے آنسو پوچھ دیے؟ اللہ اللہ، بل اشکر اللہ تعالی الذی انزل الوحی من السماء، میں تو اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے وحی آسمان سے نازل کر کے میری برات نازل کر دی۔ اب یہ رسول اللہ نے جب اس حال میں مجھے دیکھا تو مسکرایا۔ آپ نے کہ عائشہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس کے بھی جذبات درست ہیں، اور آپ مسکرائے اس بات پر، اللہ۔ تو چنانچہ یعنی یہ ایک بڑا واقعہ کہ جس کے کئی پہلو ہیں، کئی اس میں سبق ہیں۔ دیکھو اگر رسول اللہ عالم الغیب ہوتے، آپ غیب دان ہوتے، تو یہ جو ساری کہانی اتنی بنی ہے اور اتنی بڑی پریشانی جس میں مسلمان بھی پریشان، حضرت عائشہ پریشان، خود رسول اللہ پریشان، پھر تفتیشیں ہو رہی ہیں، پھر تحقیقات ہو رہی ہیں، اگر آپ عالم الغیب ہوتے اور ذرے ذرے کا علم رکھنے والے ہوتے تو ان حالات کی کوئی نوبت آتی؟ ایمان سے بتلاؤ،
اس قسم کی کوئی کیفیت اور نوبت نہ آتی۔ یہ محض ایک بنا بنایا من گھڑت ایک نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ انبیاء بھی ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں۔ کائنات کے کونے خدرے میں، آسمان و زمین میں جہاں جو جو کچھ ہو رہا ہے، جس جس حال میں ہو رہا ہے، جس جس کے ساتھ ہو رہا ہے، جس جس کے دل میں جو گزر رہا ہے، یہ سب کچھ انبیاء بھی جانتے ہیں۔ بھئی یہ نظریہ قرآن کے برعکس ہے، حدیث کے برعکس ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کے برعکس ہے، آپ کی زندگی کے حالات و واقعات کے برعکس ہے۔ علام الغیوب ذات صرف اور صرف ہو ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انفعنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا یوم الدین وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا ومن عذاب الآخرہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر المجاہدین اینما کانوا فی مشارق الارض ومغاربها فی العرب والعجم وفی سائر العالم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم لا تنصر اعداء الاسلام۔ اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔